السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں خوش آمدید۔ جو حالات ان دنوں پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کے معاشرے کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے انٹرنیشنل جو اس کا پرسیپشن ہے اس کو، وہ شاید کبھی بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اتنے برے حالات کا شکار کبھی پاکستان رہا ہو۔ اب سوچیں ذرا اس بات پر کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک طرح سے بالکل زمین کے ساتھ لگی ہے۔ آئی ایم ایف سے لے کر جو دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے یا ایشین ترقیاتی بینک ہے، اس طرح کے ادارے اور وہ ملک جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے مشکل وقت میں، چین سے لے کر سعودی عرب تک اور متحدہ عرب امارات سے قطر تک، یہ سارے ملک جو سے ہیں وہ ایک طرح سے خاموش ہیں۔ اور یہ ایسی خاموشی ہے کہ جس کے پیچھے امید کی جو ایک کرن ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہی ہے، بلکہ اس خاموشی کے پیچھے ایک پریشانی ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے اور ایک خوف ہے اور بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ملک کی جو قیادت ہے وہ بے شک فوجی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، یا ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ ہوں، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اور ریاست پاکستان کے، وہ تمام چیزوں کو ایک طرف پھینک کے، ایک طرف رکھ کے ایک جگہ پہ بیٹھتے، سر جوڑتے اور اس بات پر سوچتے کہ اس مشکل سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ اس کے الٹ ہو یہ رہا ہے کہ ہر ادارہ، اب دیکھیں عدلیہ جیسا ادارہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی ملک کا سب سے بڑا قانون کا ادارہ جو ہے، قانون کی فراہمی کا، قانون کے اطلاق کا ذمہ دار ادارہ، آئین کے تحفظ کا ذمہ دار ادارہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس سے لے کر اور دیگر جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں آپس میں اور انڈیویجولی، وہ ایسی عجیب ہے کہ اس میں سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں۔ اب سوچیں اس بات کو، دیکھیں اس بات کے اوپر کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ان سے ہیں، وہ 2-4 دن پہلے عدالت میں بیٹھ کر آپ دیدہ ہو گئے، روحان سے ہو گئے۔ ان کا گلا جو ان سے رند گیا اس بات کے اوپر کہ ججز کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو پارلیمان ہے وہاں پہ عدالتی اصلاحاتی بل آیا اور اس بل کی منظوری کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے جو گفتگو کی اور ارکان پارلیمنٹ نے جو گفتگو کی، وہ اپنی جگہ پر ایک پریشانی کا دروازہ جو ان سے اس کو کھولنے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے آپ ملک کی جو فوجی قیادت ہے اور ملک کا جو سب سے منظم ادارہ ہے، ملک کا جو سب سے ایک طاقتور ادارہ ہے، جو ڈسپلنڈ ہے، ویل ڈسپلنڈ ہے، افواج پاکستان، ایک لمبے عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کو جن کی وجہ سے ملک کی سلامتی اور حفاظت جو سی ہے اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے، انہیں مت چھڑا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی، اور یہ جو مختلف قسم کی آراء ہے اور یہ جو ایک شور مچا ہوا ہے اور یہ جو نکار خانہ بنا ہوا ہے، ایک ہر طرف سے ہر قسم کا ساز اور آواز اس کی اب آ رہی ہے سامنے، اس نے بے یقینی اور پریشانی کی ایک بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ نہ آپ کا جو فوجی ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جس کے اوپر کہا جا سکے کہ ہم اس طرف دیکھ لیں، نہ عدلیہ کی طرف، نہ پارلیمان کی طرف، نہ سیاسی اداروں کی طرف، نہ سیاسی جماعتوں کی طرف۔ سیاستدان ہیں، انہیں بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کو اور قوم کو اور عوام کو اپنی بقا کے لیے کتنے خوفناک مسائل کا سامنا ہے۔ دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیں ایک طرف شور مچا ہوا ہے کہ الیکشن کرا دیں، دوسری طرف شور مچا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے، ایک طرف یہ شور مچا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو کر رہے ہیں اس کے خلاف انٹریگ ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ شور مچا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو سا ہے وہ فل کورٹ بنچ کا اعلان کریں الیکشن کے لیے، ورنہ ہم بائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے۔ یعنی کہ ایک گھمسان کی جنگ ہے جو کہ سیاستدانوں کے درمیان لگی ہوئی ہے، اور اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے کیا کہیں، اس کے اوپر تو بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایک ایسی دلدل میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے جس کے نتائج خوفناک اور ہولناک ہوں گے، جس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، جو میری تھوڑی بہت سوچ اور فکر ہے اس کے بارے میں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، جس چیز کو میں نے دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر انٹینشنلی، ارادتاً انصاف کے نظام کے ساتھ سازش کی جا رہی، آج سے نہیں پہلے دن سے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشری سوائے محدود چند 1-2 جج صاحبان کے جو کہ مسلمان نہیں تھے، آپ یہ بھی دیکھیں اس بات کو، وہ ان جج صاحبان کے علاوہ
ہماری جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے اس نے ملک میں قانون کی حاکمیت کے لیے، عام آدمی کو سستے اور فوری انصاف کے لیے اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے احتساب کے لیے کیا کردار ادا کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حاکمیت نہیں ہے، جہاں پر عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ریت پر ہیں، کمزور ہیں، اس کا اینڈ کیا ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیاست ہے اور ہماری جو جمہوریت ہے اس نے ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے اور اظہار رائے کے کانسیپٹ کو بنیاد بناتے ہوئے رائے کے اظہار کے درست استعمال کے لیے، اور ملک میں جو عدلیہ کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے اور قانون سازی کا جو ایک کام ہے، اس کے لیے ہماری سیاسی قوتوں نے کیا کردار ادا کیا ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں دیگر اداروں کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر، ایون اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوجی قیادت کے اوپر، وہ الزامات اور ان الزامات کے اثرات جو ان سے ہیں وہ کیا آئیں گے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ یعنی مجموعی طور پر ہم ایک قرض کے اوپر کھڑی ہوئی معیشت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ایک ایسی معیشت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس میں عدل نہیں ہے، جس میں انصاف نہیں ہے، جس میں میرٹ نہیں ہے، جس میں عام آدمی کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی شیورٹی اور کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہاں، گفتگو کی حد تک، باتوں کی حد تک، لمبے لمبے دعوے، لمبے لمبے بڑے بڑے نعرے اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا ایک بے ہنگم سلسلہ ہے۔ اور اس قسم کا جب ہم رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہمارے خاص طور پر جو حکمران ہیں اور جو رہنما سو کالڈ ہیں، جب وہ اس رویے میں آتے ہیں کہ وہ عدل، انصاف، قانون، سماجی حقوق، سماجی مساوات اور معاشی استحکام سے بالکل نابلد ہو جاتے ہیں اور اپنے مفادات کے دائرے میں گھومتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب تو دعا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی ذات جو سی ہے وہ تو ہمارے لیے ہمیشہ مہربان ہوتی ہے۔ اگر ہم خود بدنیت ہیں اور ہماری خود اپنی سوچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم خدا کی طرف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بہرحال ہمارے پاس تو سوائے اللہ سے رجوع کرنے کے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو قائدین ہیں ان کو ہدایت دے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے مقاصد اور نصب العین کے ساتھ پوری اخلاص اور پوری نیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اور بھی نقصان ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی ہم آگے بات کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ مجھے میرے ساتھ جو میری سوشل میڈیا ٹیم رہتی ہے، عبد المقدم کامران، ہاشم ظہیر، انہیں اجازت دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔